آپ کو شاید یہ بات جان کر حیرت نہ ہو کہ ہماری دنیا کا زیادہ تر حصہ پانی سے کورڈ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ہم اسکول لائف سے سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہم دنیا کے 4 اوشنز نہیں بلکہ صرف ایک اوشن کی بات کریں گے، اور اس کی میسیونیس دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یونیورسل فیکٹس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ویسے تو تمام کانٹیننٹس کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھنے والا صرف ایک ہی اوشن ہے، لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان کو الگ الگ نام دے رکھے ہیں۔ یہ اوشن 4 الگ الگ ریجنز میں ڈیوائیڈڈ ہے: اٹلانٹک، انڈین، آرکٹک اینڈ پیسفک اوشن۔ ہم باقی 3 اوشنز کو ہٹا کر صرف اس اوشن کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پیسفک اوشن کہا جاتا ہے۔ پیسفک اکیلا ہی اتنا بڑا ہے کہ اگر پیرو اور چلی کے درمیان اوشن کے باٹم تک جا کر ایک سوراخ کیا جائے اور اس سوراخ کو آر پار کر کے سیدھا ارتھ کے اپوزٹ سائڈ سے نکالا جائے تو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی آپ ویتنام اور تائیوان کے قریب آپ پیسفک اوشن سے ہی نکلیں گے۔ ارتھ کے کسی بھی ایک اسپاٹ کے ٹھیک اپوزٹ سائڈ والے اسپاٹ کو اینٹی پوڈ کہا جاتا ہے۔ پیسفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ اس کے خود کے کہیں اینٹی پوڈز موجود ہیں، لیکن یہ اس کا پیمانہ جاننے کی صرف ایک شروعات ہے۔ ہماری ارتھ کا پورا ایک گول چکر یعنی ارتھ کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی اگر کسی ایک پوائنٹ سے ہوائی جہاز فلائی کرے تو پورے 40,000 کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کرنے کے بعد جہاز واپس اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا۔ پیسفک اوشن میں کہیں ایریاز ایسے ہیں جن کے درمیان کا ٹوٹل ڈسٹنس پورے ارتھ کے سرکمفرنس کا 50% ہے۔ جی ہاں، لگ بھگ پورے 20,000 کلومیٹر۔ یہ حصہ انڈونیشیا اور کولمبیا کے درمیان موجود ہے جس کو پیسفک اوشن کا سب سے لمبا حصہ مانا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 20,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ریسرچ کے دوران مجھے بھی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ انڈونیشیا اور کولمبیا کے درمیان پیسفک اوشن کے اس حصے میں ہمارا پورا چاند فٹ آ سکتا ہے۔ ایک نہیں بلکہ لائن سے پورے 5 چاند، اور اس کے باوجود بھی اس میں کافی خالی جگہ بچ جائے گی۔ پیسفک اوشن کی میسیونیس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں گے کہ ہم اس پورے اوشن کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ کسی شپ میں سوار ہو کر پیسفک اوشن کی سائز کا اندازہ لگانا تو ایک امپاسبل ٹاسک ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں ارتھ کے ہاریزن کو دیکھ رہی ہیں اور یہ ہاریزن کرو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ریزن ہے کہ سمندر میں دور دور تک دیکھنے پر سمندر اور آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے لگتے ہیں۔ 6 فٹ لمبا انسان سمندر میں صرف 5 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے بھی اوپر دیکھنا ہو تو کسی اونچی جگہ سے دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر سمندر کے اوپر کسی ہوائی جہاز ماؤنٹ ایورسٹ جتنی اونچی جگہ سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں پیسفک اوشن صرف 370 کلومیٹر دور تک ہی نظر آ سکے گا۔ یہ تو ہوئی صرف ہوائی جہاز سے دیکھنے کی بات۔ پیسفک اوشن کو ہم 400 کلومیٹر دور آسمان میں گردش کرتے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بھی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اندازے کے لیے گوگل ارتھ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہے پیسفک اوشن میں موجود ایک آئی لینڈ بورا بورا کے نام سے فیمس ہے۔ یہ وہ ہائٹ ہے جہاں سے نارملی ڈرون کیمرہ دیکھ سکتا ہے۔ زوم آؤٹ کر کے اب ہم 10 کلومیٹر اس ہائٹ تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے نارمل کمرشل ایروپلین میں بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید زوم آؤٹ کیا جائے تو 400 کلومیٹر کی ہائٹ پر اب ہم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی اونچائی سے پیسفک اوشن کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں پورا پیسفک اوشن ایک ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ مزید زوم آؤٹ کر کے اب ہم 10,000 ٹائمز اور اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ فائنل پوائنٹ ہے جہاں تک گوگل ارتھ زوم آؤٹ کرنے کا آپشن دیتا ہے، اور یہاں پہنچ کر اب ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ارتھ سے 63,000 کلومیٹر دور جا کر بھی ہمیں 95% پیسفک اوشن نظر آ رہا ہے، جبکہ صرف 5% حصہ اب ہمیں زمین کا دکھ رہا ہے۔ نمبرز کی بات کی جائے تو پیسفک اوشن 16.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایریا اتنا جوائنٹ ہے کہ اس میں پورا نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ بھی فٹ آ سکتے ہیں۔ کل ملا کر بات کی جائے تو جہاں پیسفک اوشن کا ایریا 16.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر ہے، وہاں ارتھ پر موجود ساری زمین کا کمبائنڈ ایریا ہی 140 ملین کلومیٹر اسکوائر بنتا ہے، یعنی ہماری دنیا کی تمام زمین، سارے پہاڑ، ریگستان اور جنگلات پیسفک اوشن میں فٹ آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس میں اتنی جگہ بچ جائے گی جس میں انڈیا جیسی 8 کنٹری فٹ آ سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہاں 4 اوشنز میں سے صرف ایک یعنی پیسفک اوشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کانٹیننٹس کو ہٹا کر اب ہم کسی اور پلینٹ کی بات کرتے ہیں
چلے ہم اپنے پڑوسی پلانٹ مارس کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ مارس کا ٹوٹل ایریا 14.8 کروڑ کلومیٹر اسکوائر ہے۔ اگر پیسیفک اوشن کے پانی کا پورے مارس پلانٹ سے مقابلہ کروایا جائے تو حیرت انگیز طور پر پورے کا پورا مارس، اس میں موجود تمام کریٹرز اور ماؤنٹین سب کے سب پانی میں کہیں 100 فیٹ تک ڈوب جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے پیسیفک اوشن کے سرفیس یعنی اس کی سطح کے بارے میں بات کی ہے۔ جتنا بڑا یہ اوپر سے دکھتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ گہرا بھی ہے۔ پیسیفک اوشن میں چیلنجر ڈیپ ٹرنچ کے نام سے پہچانا جانے والا پوائنٹ ابھی تک ڈھونڈا جانے والا سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے، جو سمندر کی سطح سے 11 کلومیٹر نیچے ہے۔ اور پیسیفک کا یہ گہرا ترین پوائنٹ کوئی اکیلا نہیں ہے۔ پیسیفک اوشن میں ڈھونڈے جانے والے 3 ٹرنچ اور بھی ہیں جن کی گہرائی 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو ہم ٹونگا ٹرنچ، فلپائن ٹرنچ اور کوریل کماچٹکا ٹرنچ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں پیسیفک اوشن کے بارے میں چند لاجواب فیکٹ۔ آج سے 509 سال پہلے ایک فرڈینینڈ میگلان نامی یورپین شخص نے پورا پیسیفک اوشن پار کیا تھا اور اسی نے ہی اسے پیسیفک کا نام دیا تھا، جس کا مطلب ہے پیسفل سی۔ امید کرتا ہوں آپ یونیورسل فیکٹس کے اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائکس اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔